ہماری زمین پر موجود ہر چیز کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اسی مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ سونا، چاندی، تانبا، یہ سب زمین کی تہوں سے نکلتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی دھات بھی ہے جس کے بارے میں جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ زمین کی پیداوار ہے ہی نہیں؟ یہ ایک ایسی دھات ہے جو اربوں میل دور ستاروں سے نازل ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لوہے یعنی آئرن کی۔ میں ہوں حسنین صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ لوہا، جس کے بغیر نہ انسانی تہذیب کا تصور ممکن ہے اور نہ ہی ہمارے خون کی گردش۔ لیکن لوہے کے زمین پر آنے کا قصہ جتنا سائنسی ہے، اس سے کہیں زیادہ معجزاتی۔ قرآن کا وہ ایک لفظ ہے جس نے 1400 سال پہلے سائنس کی اس سب سے بڑی دریافت کا اعلان کر دیا تھا۔ جدید ایسٹرو فزکس کے مطابق لوہا زمین پر یا ہمارے نظام شمسی میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کا ایک ایٹم بنانے کے لیے جس درجہ حرارت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے سورج کے پاس بھی نہیں ہے۔ سورج کا درجہ حرارت صرف 15 ملین ڈگری ہے، جبکہ لوہا بننے کے لیے سینکڑوں ملین ڈگری درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ یہ عمل صرف ان عظیم ستاروں میں ہوتا ہے جو ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ ستارے اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں تو وہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتے ہیں جسے سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ لوہا خلا میں بکھر جاتا ہے اور شہاب ثاقب کی صورت میں زمین جیسے سیاروں پر گرتا ہے۔ یعنی زمین پر موجود لوہے کا ایک ایک ایٹم خلا سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کھولیے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت، طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ غور فرمائیے، اللہ نے لوہے کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے ہم نے نیچے اتارا یا نازل کیا۔ قرآن نے شہد، دودھ یا اناج کے لیے پیدا کیا یعنی خلق کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن لوہے کے لیے خاص طور پر اتارا کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ زمین کی چیز نہیں بلکہ آسمان سے آئی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو 20ویں صدی میں معلوم ہوئی۔ قرآن نے صرف اس کے اتارنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس میں سخت ہیبت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سائنسی طور پر دیکھیں تو زمین کا مرکز یعنی کور پگھلے ہوئے لوہے پر مشتمل ہے۔ یہی لوہا زمین کے گرد ایک مقناطیسی ڈھال یعنی میگنیٹک شیلڈ بناتا ہے جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے۔ اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اور انسانی فائدے؟ ہماری بڑی بڑی صنعتیں، ٹرانسپورٹ، ہتھیار اور یہاں تک کہ ہمارے خون میں موجود ہیموگلوبن جو آکسیجن جذب کرتا ہے وہ بھی لوہے ہی کا مرہون منت ہے۔ لوہا نہ ہو تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ قرآن کی جس صورت میں لوہے کا ذکر ہے اس کا نام ہی الحدید یعنی لوہا ہے، اور ابجد کے حساب سے لفظ الحدید کے اعداد 57 بنتے ہیں، جو کہ سورت الحدید کا نمبر بھی ہے، اور اس کا ایٹمی وزن یعنی ایٹامک ویٹ بھی 55.8 یعنی تقریباً 56 ہے، جو کہ لوہے کے آئسوٹوپ کے قریب ہے۔ یہ ریاضیاتی توازن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اس خالق کی ہے جس نے اس کائنات کی ایک ایک دھات کو ترتیب دیا ہے۔ لوہا محض ایک دھات نہیں بلکہ آسمان سے بھیجا گیا ایک نشان ہے تاکہ انسان غور کرے کہ اس کائنات کا نظام کتنا منظم ہے۔ وہ ہستی جو ستاروں کو پھاڑ کر آپ کی بقا کے لیے لوہا زمین پر بھیج سکتی ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر عمل پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر صلوات بھیج کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔